واجب الاحترام عزیزوں، بزرگوں، عزیز طلباء، خواتین اسلام، آج ہم اللہ کی توفیق سے عبدالعزیز صاحب کے گھر اصلاحی، تبلیغی، روحانی اور پھر مجلس ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ مجلس ہماری منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ اس گئے گزرے دور میں مجلس ذکر کی سوسائٹی اور صحبت، قرآن کریم کی تلاوت کی سوسائٹی اور صحبت، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی سوسائٹی اور صحبت جو ہمیں آج مل رہی ہے، اس دور کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے غنیمت، نعمت اور یہ فضل ہے۔ ورنہ تو احادیث کو جمع کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات پر پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، وہ آج پوری ہو رہی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے، قرآن کی مجلس سوسائٹی ختم ہو جائے گی، اللہ کے نام کی سوسائٹی اور صحبت ختم ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا لوگ تلاش کیا کریں گے، لوگ ڈھونڈا کریں گے کہاں اللہ والے کا کوئی ڈیرا ہے جہاں بیٹھ کر وہ اہل اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ کراتے ہیں، وہاں چلیں۔ تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں وہ اللہ والا ملے گا۔ خیر ابھی تو وہ وقت نہیں آیا، لیکن اس کی جھلک آج ضرور شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو صحیح میں نے اللہ والے کہاں جلدی سے مل جاتے ہیں۔ میں تشکر کے طور پر، اللہ کے شکر کے طور پر یہ جملے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ مجھے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے شیخ الحدیث امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے سبق میں بھی اور اپنے بیانات اور دروس میں بھی، وہ فرماتے تھے یہ فتن پر فتن کا دور ہے، اللہ والوں کو ڈھونڈا کرو اور وہاں جایا کرو۔ تمہیں کہیں اللہ والوں کی صحبت مل جائے تو چلے جایا کرو۔ جب تک تم اپنا تعلق اور اپنی وابستگی اہل اللہ والوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے وابستی رکھو گے تو تمہارے ایمان بچے رہیں گے، یہ فرماتے تھے۔ اگر تم نے ان کا دامن چھوڑ دیا، کہلی اور سستی اختیار کر لی، ان کو چھوڑ دیا، یہ تو اپنا کام کر کے چلے ہی جائیں گے، یہ تو اپنی ڈیوٹی نبھا کر چلے جائیں گے، نقصان تمہیں ہوگا، تمہارے ایمان کی خیر نہیں۔ آج ہوتے پتہ نہیں کیا فرماتے، میں یہ سوچتا ہوں پر فتن کا دور ہے یہ۔ میرے بھائیوں، ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی
اللہ والوں کی سوسائٹی میں ان کی مجلس میں جایا کریں، بچوں کو لے کے جایا کریں. ہمارے ایمان بچ گئے تو سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس کے بعد اعمال ہیں. اگر ایمان نہیں تو اعمال کا فائدہ نہیں ہے. اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے. ماشاءاللہ یہ بچے عبدالعزیز صاحب، ان کے بچے بہت اچھے ہیں، ان کا گھر بہت اچھا ہے. میں دعا کر رہا ہوں گہرے دل سے آپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اہل خانہ کے لیے بھی. بعد میں بھی دعا کریں گے سب مل کر. اللہ ان کے ایمانوں میں، ان کے اعمال میں اللہ برکت عطا فرمائے. آپ سب کو اللہ ایمان نصیب فرمائے اور اعمال صالح کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ان بچوں کو ماشاءاللہ اہل اللہ سے محبت ہے. میں جتنے چہرے دیکھ رہا ہوں گنے چونے چہرے ہیں، یہ سب اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں. ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ابھی قاری صاحب نے وہ اشعار پڑھے ہیں، بدل جاتی ہے صحبت اللہ والوں سے. انسان کا رنگ بدل جاتا ہے. انسان کی سوسائٹی بدلنے سے انسان کا رنگ بدل جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھیں آپ. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، صحبت میں آئے، آپ علیہ السلام کی سوسائٹی میں آئے. کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی عمر فاروق بن گیا، عثمان غنی بن گیا، کوئی حیدر علی بن گیا، کوئی ابو ہریرہ بن گیا، عبداللہ بن مسعود بن گیا. اللہ نے قرآن میں نچھار کر دی صحابہ کی. آپ کو کوئی صفحہ صحابہ کا نہیں ملے گا، کوئی صفحہ قرآن کریم میں ایسا نہیں ملے گا جہاں صحابہ کا ذکر نہ ہو. اللہ نے ترتیب بتا دی قرآن میں. نبی علیہ السلام نے ترتیب قائم کر دی صحابہ کی کہ انبیاء دین لانے والے ہیں، صحابہ پوری دنیا میں پھیلانے والے ہیں. یہ کام کیا صحابہ نے. اور ائمہ جن کو ہم امام مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، بڑے امام دنیا میں 4 ہیں، 4 فقہ ہیں. یہ دین سمجھانے والے ہیں. ہمارے پاس تو دین بنا بنایا آ گیا، نہ لانا پڑا، نہ پھیلانا پڑا، نہ ہمیں سمجھانا پڑا، ہمیں تو بنا بنایا مل گیا. میرے بھائیوں، میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہم اپنی سوسائٹی، اپنی صحبت اللہ والوں کے ساتھ جوڑ لیں. حضرت جانی پہچانی شخصیت ہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی. بڑے اولیاء کرام میں سے ایک ولی ہیں، غوث ہیں، وقت کے کتب ہیں. سوسائٹی کی بات کرتا ہوں. صحبت اصل دیکھا جائے تو صحبت گھر سے شروع ہوتی ہے. سوسائٹی اور صحبت اصل دیکھا جائے تو گھر سے شروع ہوتی ہے، ماں کی گوشت سے شروع ہوتی ہے، باپ کی پرورش سے، تہذیب سے، ترتیب سے شروع ہوتی ہے، پھر استاد سے شروع ہوتی ہے. مرشد تو اس کو بہت دیر بعد جا کے ملتا ہے، وہ تو سنبھالتا ہے، مرشد تو سنبھالتا ہے. اصل تربیت، اصل سوسائٹی ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. آج لوگ کہہ دیتے ہیں اچھی سوسائٹی، اچھی صحبت. میں بھی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آیا کریں، بچوں کو لایا کریں، آپ لایا کریں، لیکن یہ میرے لفظ ادھورے ہیں، ان کو میں اب مضبوط کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، اصل سوسائٹی ماں کی گود سے، باپ کی تربیت سے گھر سے شروع ہوتی ہے. مرشد تو استاد تو بعد میں جا کے ملتا ہے، وہ تو صرف سنبھالتا ہے.
آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری قوم کا حال، آج ہمارے بچوں کا حال، آج نوجوانوں کا حال، کہاں تک حال پہنچ گیا آپ کے سامنے ہے. کیونکہ تربیت گھر سے نہیں ہوئی، اس کو صحبت صحیح گھر سے نہیں ملی، اس کو سوسائٹی گھر سے نہیں ملی. اللہ کا فضل ہے کسی پہ کہ گھر سے نہ ملی ہو صحبت اور سوسائٹی، اور کچھ بڑا ہو کہ کوئی اللہ والا مل گیا ہو، اس کا رنگ بدل دیا ہو، یہ اللہ کا فضل ہے. اس کو فضل کہیں گے اللہ کا، لیکن ترتیب نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے. یہ حدیث کے اندر بھی ترتیب بتائی گئی، ماں کی گود سے بتائی گئی، باپ کی تربیت سے بتائی گئی. میں نے ایک اللہ کے ولی کا نام لیا ہے، معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ. یہ تبلیغ کے لیے گھر سے نکلے، شام کے سفر کو گئے تو جہاں جائیں وہاں 10-20 نہیں ہزاروں بیعت ہو گئے. ہزاروں نے کلمہ پڑھ لیا، اور آگے گئے اور کلمہ پڑھ لیا، اور آگے گئے اور کلمہ پڑھ لیا، اور آگے گئے اور کلمہ پڑھ لیا. منزل مقصود تک کلمہ پڑھتے گئے لوگ. ہندو سکھ کافر مسلمان ہوتے گئے اور بیعت ہو کے گئے. اسلام پر بیعت ہوتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، بیعت ہوتے رہے. حضرت کا سفر جہاں جانا تھا اتنا بڑا ہو گیا، وہ پوری جلوس اور پورا مجمع بن گیا. حضرت ہم نے آپ پر بیعت کر لی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اب آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جائیں گے. واپسی کے اندر بھی ایسے ہی. جب پورا سفر ہوا، گھر تشریف لائے، والدہ حیات تھی ان کی. والدہ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ ماں جی آپ کو بتا کے گیا تھا، سفر پہ گیا تھا، تبلیغ پہ گیا تھا، لوگوں کی اصلاح کرنے گیا تھا، لوگوں کی سوسائٹی بنانے گیا تھا، لوگوں کی صحبت بدلنے گیا تھا، لوگوں پہ اپنا رنگ چڑھانے گیا تھا، لوگوں پہ اپنی صحبت ڈالنے گیا تھا، لوگوں پہ اپنی سوسائٹی ڈالنے گیا تھا. ماں جی بڑا مزہ آیا ہے، لوگوں پہ میری صحبت پڑ گئی، لوگوں پہ میری سوسائٹی قائم ہو گئی، لوگوں پہ میرا رنگ چڑھ گیا. ماں نے پوچھا ہوا کیا؟ فرمانے لگے 7 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے. ماں جی بڑا مزہ آیا ہے، بڑا مزہ آیا ہے. 7 لاکھ، 7,000 نہیں، 7 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. ماں جی جب میں واپس آیا تو لوگوں نے بیعت ہونا شروع کر دیا. 70 لاکھ لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں. نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، جہاد کریں گے. حضرت آپ ایک آواز دیں گے لبیک لبیک ہو کر ہم باہر آ جائیں گے. ہم نے گانے بجانے چھوڑ دیے، ہم نے سود چھوڑ دیا، ہم نے رشوت چھوڑ دی، ہم نمازوں کو ضائع کرتے تھے چھوڑ دیا، زکوٰۃ عشر نہیں دیتے تھے، یہ سارے کام چھوڑ دیے، گانے بجانے چھوڑ دیے، زنا شراب سارا چھوڑ دیے، بھنگ پیتے تھے وہ چھوڑ دیے، فون کھاتے تھے وہ چھوڑ دیے، نشہ کرتا تھا وہ چھوڑ دیا. لوگوں نے وعدہ کر لیا میرے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. ماں جی بڑا مزہ آیا سفر کا. آگے سنے بات جو بات کرنے لگا ہوں. ماں نے کہا معین الدین خوش نہ ہو. ہاں ماں نے کہا معین الدین خوش نہ ہو، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے. لائیں آج ایسی مائیں، اللہ کرے ایسی مائیں آج پیدا ہوں. آج مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ کرے ان عورتوں کی طرح ان کے نقش قدم پر چلیں. ماں نے کہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معین تمہارا کمال نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے. سن، میں نے تجھے کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا. جب تو میرے پیٹ میں تھا میں باوضو رہتی تھی، جب تو میرے پیٹ میں تھا میں نمازوں کی پابندی کرتی تھی، جب تو میرے پیٹ میں تھا میں 10 پارے قرآن کے پڑھتی تھی، جب تو میرے پیٹ میں تھا میں تہجد پڑھتی تھی.
میں تسبیحات کرتی تھی، اپنے مرشدوں کا سبق پڑھتی تھی، میں اللہ کے آگے روتی تھی، اللہ مجھے ولی عطا فرما۔ کون ماں یاد کرتی ہے؟ کوئی دعا کرتی ہے آج؟ یہ ضرور دعا کرے گی ماں آج، اللہ ڈاکٹر دے دے، انجینئر دے دے، چلو پاکستان کا وزیر ہی دے دے، بچہ پیدا ہو جائے، ڈاکٹر ہی بن جائے، آج یہ دعا ہے۔ بیٹے تو جو اپنا کمال سمجھ رہا ہے نا، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے۔ مجھ سے پوچھ، میں نے تجھے پیٹ میں رکھ کر کون سی عبادت کی، کس وقت عبادت کی، کیسے کیسے روئی، اور جب تو پیدا ہوا مجھ سے پوچھ میں نے کتنے مشقتیں اٹھا کر تجھے وضو کرا کے میں نے دودھ پلایا ہے۔ میں پہلے وضو کرتی تھی پھر تجھے دودھ پلاتی تھی، پہلے وضو کرتی تھی تجھے پھر سنتی تھی، تو روتا تھا پہلے میں وضو کرتی تھی پھر تجھے اٹھاتی تھی، پہلے وضو کرتی تھی پھر تیری بات سنتی تھی۔ تو سمجھ رہا ہوگا میرا کمال ہے یہ۔ میرے بھائیوں، اصل سوسائٹی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ آج ولی پیدا نہیں ہو رہے ہیں ولے پیدا ہو رہے ہیں آج ولے۔ میں کہا کرتا ہوں آج ولے پیدا ہو رہے ہیں تو جنت میں ہورے نہیں ملیں گی، ہورے پڑیں گے۔ ذرا آ کے تو دیکھ، تجھے بھیجا تھا کس لیے اور تو کیا کر کے آیا؟ ہورے کھا کے، یا تو قبر میں ہورے لگیں گے، میدان محشر میں ہورے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم مجلس ذکر اللہ والوں نے، ہمارے مشائخ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، یہ سوسائٹی اور صحبت بدلنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اپنی جگہ پر، اپنے مشائخ کی جگہ پر، ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، صحبت بدلنی ہے، یہاں بیٹھ کے رنگ بدلنا ہے، یہاں بیٹھ کے، اور سوسائٹی بدلنی ہے یہاں بیٹھ کے۔ اللہ کا ذکر بندے کی سوسائٹی بدل دیتا ہے، یاد رکھنا۔ نماز اور اللہ کا ذکر، یہ دو عمل ایسے ہیں آپ کا رنگ بدل دیں گے، آپ کی سوسائٹی بدل دیں گے۔ یہ دو کام ایسے ہیں، ہم بدلنا نہیں چاہتے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ ہماری سوسائٹی بدلنی ہے، نہ ذکر کرنا ہے، نہ اللہ والوں کی صحبت میں جانا ہے، نہ ہماری سوسائٹی بدلنی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے حال پہ رحم کریں، ہم اپنے حال پہ رحم کریں۔ وقت گزرتا چلا رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے۔ جو اپنی سوسائٹی بدل کر، اپنا رنگ بدل کر اللہ کے پاس پہنچے گا، کون سا رنگ ہے یہ رنگ صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام کا رنگ کس کا رنگ ہے؟ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کہتے ہیں رنگوں میں سب سے بہترین رنگ میرے صحابہ کا ہے، اور صحابہ کا رنگ چڑھا ہوا محمد رسول اللہ کا ہے، محمد رسول اللہ کا رنگ چڑھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہتے ہیں میرا ہے۔ یہ اہل اللہ جہاں صحیح مل جائیں یہ کام کرتے ہیں، وہ اہل اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں، مشائخ کا رنگ چڑھاتے ہیں، اولیاء کرام کا رنگ چڑھاتے ہیں، ان کی صحبت تمہیں دیتے ہیں۔ جب ان کی مل جاتی ہے تو صحابہ کا رنگ، اہل بیت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب وہاں وہ ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جب وہاں تک پہنچ جاتا ہے بندہ تو محمد الرسول اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب رنگ محمد رسول اللہ کا جس کو چڑھنا شروع ہو گیا تو اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ میری گزارش یہی ہے، جو مجلس ذکر ہوتا ہے یہ رنگ چڑھانے کے لیے ہے، صحبت بدلنے کے لیے ہوتا ہے، یہ ذکر ایک دن کا نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو، ہر مسلمان کو 5 وقت نماز پڑھنے کی اور ذکر کرنے کی، روزانہ کرنے کی، ہر وقت کرنے کی، یہ اللہ والوں کی صحبت آپ کو کر دے گی۔ ایک دن ایسا اگر ان کے پاس جاتے رہیں گے آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔